کہا رب تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ملاقات کے آداب لے کر آئی ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے میل جول کے دوران ملاقات کے آداب کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اسلام انسانی حقوق اور معاشرتی انصاف کا کس قدر علمبردار ہے۔ اسلامی اصولوں کو چھوڑ کر یا توڑ کر ہم دوسروں کی افرادی زندگی کو متاثر کر دیتے ہیں۔ یہ بے اصولی بعض اوقات دوسروں کو خوف میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں امن ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان کی فضا پیدا ہو سکے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جایا کرو، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کی روح سے ہمیں کسی بھی گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہم رہنے والے گھروں کو 4 اقسام میں بانٹ سکتے ہیں۔ ہر قسم کے لیے الگ الگ ہدایت دی گئی ہے۔ پہلی قسم خود اپنے ذاتی گھروں کی ہے، جس میں اکیلے رہتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اسی لیے اس قسم کو آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری قسم ہے کہ ان گھروں کی جو دوسروں کی ملکیت ہے۔ ایسے گھروں میں داخل ہونے کے لیے پہلے سلام کرنا ہوگا، پھر داخلے کی اجازت مانگنی چاہیے۔ ایسے گھروں میں اسی وقت داخل ہو سکتے ہیں جب ہمیں اجازت ملے، ورنہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تیسری قسم ان گھروں کی ہے کہ جو خالی پڑے ہوں، یا جس وقت ہم وہاں پہنچے تو ایسا معلوم ہو کہ اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ ایسے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو کسی دوسرے کی جائیداد میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ خالی ہی کیوں نہ پڑی ہو۔ سوچئے اسلام کتنی بلند اور عظیم تعلیمات دیتا ہے اور دوسروں کی جائیداد کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ چوتھی قسم ان گھروں کی ہے کہ جو عوام کے استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے ریلوے اسٹیشن، اسکول، ہوٹل، ریسٹورنٹ، سرائے وغیرہ۔ ان تمام گھروں میں ہم بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال قانونی طور پر ان کا کرایہ یا ٹکٹ یا پاس وغیرہ بنوانا ضروری ہے۔ ان باتوں میں بڑی حکمت مخفی ہے اور سکون بھی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے گھروں کو ہمارے لیے باعث سکون اور راحت بنایا ہے۔ یہاں آیت میں جس سکون کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ایک آدمی کو اس کے اپنے گھر میں مکمل آزادی اور پرائیویسی یا خلوت میسر ہو۔ باہر سے کسی قسم کی دخل اندازی اس آزادی کو ملیہ میٹ کر سکتی ہے۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی اجازت کے ساتھ کسی سے ملنے جائیں تو وہ ہمیں اچھی طرح ملے گا اور ہمارا احترام کرے گا۔ وہ احترام کے علاوہ ہماری ہر ممکن مدد کرے گا۔ اس کے برعکس
برعکس اگر ہم کسی کے ہاں بلا اجازت یوں ہی گھس جائیں تو گویا کہ ہم اس پر دہشت گردی کی۔ ظاہر ہے ایسے وقت ہمارا میزبان ہم سے نجات حاصل کرنا چاہے گا اور وہ ہماری کسی طرح کی مدد بھی نہیں کر پائے گا۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہ اس کے اور ہمارے درمیان محبت بڑھانے والی ایک چیز ہوگی۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا مخاطب ہمارے ہاتھ اور زبان کی شر سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ سلام زبانی طور پر ادب و احترام کا پروانہ ہے، عزت و اکرام کو بڑھانے کا پیغام ہے۔ سوچئے کسی سے ملاقات اس طریقے سے شروع کرنا کتنی بہترین بات ہے۔ اسلام اس سماجی اصلاح سے ہر طرح کی دہشت گردی اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کے یہ اصول اخلاقی بگاڑ اور انتشار کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ گھر والے کی بیوی یا بیٹی پر اس کی نظر پڑ جائے اور شیطان کو اس کے ذہن میں غلط خیالات ڈالنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح کے احساسات سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ جب واقع اللہ کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اسلام میں یہ بہت اہم ہے کہ گھر والے میزبان کی پرائیویسی میں مداخلت نہ ہو۔ مثلاً اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور گھر والا اپنے کسی ذاتی کام میں مصروف ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ میرے کام کو جان سکیں، یہ اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی ہوگی۔ بس اسلام نے دوسرے کے ذاتی اور خفیہ معاملات کو جاننے سے منع فرمایا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ دوسروں کے پوشیدہ معاملات کی چھان بین نہ کیا کرو۔ امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چغل خوری نہ کرو، کسی کے بھیدوں کی تلاش میں نہ لگے رہو۔ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے بھیدوں کی تلاش میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھیدوں کو فاش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے بھیدوں کو کھولنے میں لگ گیا تو وہ ہر حالت میں ذلیل ہو کر رہے گا، چاہے اپنے گھر کے اندر گھس کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے۔ ہم ملاقات اور ملاقاتی کے لیے ذرعی اصولوں کو اختیار کر کے بہت ساری سماجی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اصول صرف کاغذ اور کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان گوہر بار سے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اس کو عملی جامہ پہناتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ نے ایک بہترین مسلم معاشرہ بنا کر دکھا دیا۔ امام مالک نے کتاب موطا میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عطا بن یسار نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لے کر اس کے گھر میں داخل ہوا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ ہاں، پھر بھی بلا اجازت تم نہیں جا سکتے۔ آدمی نے کہا کہ میں زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ضرور اجازت کے ساتھ ہی داخل ہونا چاہیے۔ کیا تم اپنی ماں کو ننگا یا غیر مناسب کپڑے میں دیکھنا پسند کرو گے؟ آدمی نے کہا کہ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسی لیے اجازت ضروری ہے تاکہ اس طرح کے حالات سے انسان بچ سکے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر گھر میں صرف تمہاری بیوی رہتی ہے تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر اپنے آنے کا اشارہ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کہتی ہیں کہ میرے شوہر گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ جس میں وہ مجھے دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ اب میں ان ذرعی اصولوں کے چند دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ اجازت لینے کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا جائے۔ اگر اندر سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اپنا مکمل نام بتائیں، یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، کیونکہ اس جواب سے مکمل معلومات نہیں مل پاتی بلکہ گھر والا گھبرا بھی سکتا ہے اور اس کے ذہن میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے کہ میں سے
مراد کون ہے۔ اگر سلام کرنے کے بعد اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد مزید 2 مرتبہ دروازے پر دستک دیں۔ اگر پھر بھی جواب نہ ملے تو ہمیں ہرگز اندر داخل نہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی اور بہت سی حالتوں سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی گھر والا یہ درخواست کرے کہ ہم واپس چلے جائیں اور پھر کسی وقت آئیں تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے اور اس کی درخواست کو ہمیں ناپسند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر جا گھسیں۔ اسلام ایک انصاف پسند اور معقول مذہب ہے جو ملاقات کرنے والوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باہر آ کر اپنے گھر آنے والے کا پرجوش استقبال کرے، بغیر کسی ناگہانی جہاں وجہ کے مہمان کو واپس نہ کرے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ عوام کے استعمال کے لیے سرائے یا مسافر خانے ہوں، ایسی جگہوں پر وہاں جو قاعدہ اور قانون ہو اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں بغیر ٹکٹ کے داخل نہیں ہو سکتے، وہاں پر بھی اس جگہ کے ذمہ داروں کی رہائش کے لیے گھر ہو سکتے ہیں، ایسے گھروں میں بھی ہم بلا اجازت نہیں جا سکتے۔ اسلامی تعلیم کے ماہرین نے اس موضوع پر بہت اہم ہدایات دے رکھی ہیں، ان میں سے چند یہاں بیان کرتی ہوں۔ کسی کو سوتے وقت فون کرنا مناسب نہیں، ہاں بہت ناگہانی ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرض عبادت کے وقت ہم کسی کو فون نہ کریں اور اس سے اس کی آزادی متاثر ہوگی، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کے گھر بلا اجازت داخل ہو جائیں۔ نمبر 2، اگر آپ کے لیے کسی شخص کو بار بار فون کرنا ضروری ہو تو آپ اس شخص سے مناسب وقت دریافت کر لیں تاکہ آپ اس کے نظام الاوقات کا احترام کر سکیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو کسی شخص سے فون پر دیر تک بات کرنی ہے تو اس شخص سے پوچھ لینا ضروری ہے کہ آیا وہ اس وقت مصروف تو نہیں۔ نمبر 4، اگر آپ کو کوئی فون کرے تو آپ اس وقت تک فون پکڑے رہیں جب تک کہ فون کرنے والے کی بات ختم نہ ہو، کیونکہ فون کرنے والے کا آپ پر حق ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کسی کے ہاں جائیں تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ دروازہ کھلتے وقت دروازے کے سامنے کھڑے رہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے باہر ہوتے ہوئے ہماری نگاہ گھر میں گھس جائے گی، جو گھر میں جانے کے برابر ہے، اور میزبان کی پرائیویسی میں دخل ہوگا۔ اسی طرح دروازے میں کسی سوراخ یا چیر میں سے گھر میں نہ جھانکیں۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں جاتے تھے تو آپ اس کے دروازے کے سامنے ہرگز کھڑے نہ ہوتے تھے، بلکہ آپ ہمیشہ دروازے کے سیدھے یا الٹے ہاتھ رکتے تھے، پھر سلام کر کے اجازت مانگتے تھے۔ نمبر 6، اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی ناگہانی ضرورت ہو تو کسی کے گھر میں بلا اجازت گھسنا درست ہے، بلکہ اس کے لیے جتنا جلد ممکن ہو اندر گھسنا چاہیے تاکہ مصیبت زدہ لوگوں کی فوری طور پر مدد کی جا سکے۔ نمبر 7، اگر آپ نے اپنے کسی آدمی کو اس گھر سے بھیجا ہے کہ وہ کسی کو لے کر آئے تو وہ شخص بغیر اجازت اندر آ سکتا ہے اور آپ کے آدمی کا اس کے ساتھ ہونا ہی اجازت کے برابر ہے۔ آج کل جو تکالیف اور پریشانیاں نمودار ہو جاتی ہیں وہ ان سماجی اصولوں کی خلاف ورزی سے ہوتی ہیں، جن اصولوں کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اور آج نہیں بلکہ صدیوں پہلے بتایا تھا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا جبکہ وہ بہت زیادہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ انتہائی تکلیف دہ اور اجیرن زندگی گزارتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس جدید وسائل اور جدید سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔
ہیں۔ ایسا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ان تمام سماجی اصولوں پر عمل کرنے کے لیے زور دیتا ہے، چاہے مسلمانوں کے گھر پر جائیں یا غیر مسلمانوں کے گھر پر۔ یہ اصول صرف فقیروں اور مفلسوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ انتہائی مالدار اور بڑے بڑے ادارے اور دفتر چلانے والے بھی ان اصولوں کی پابندی کریں۔ اسلام ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرتا ہے۔ یہ اسلام کے حقیقی اور سچا مذہب ہونے کا بیان ثبوت ہے۔ اب تک باہر سے آنے والے ملاقاتیوں کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی آنے جانے اور اجازت چاہنے کے اصول قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس طرح اپنی آیتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرجہ والا حسن اخلاق کی تربیت دیں۔ پس جو لوگ اپنے گھروں میں ان ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے وہ دوسروں سے ملاقات کے دوران بھی ان پر ضرور کاربند ہوں گے۔ ان اصولوں پر چل کر انسان ایک معزز اور قابل احترام شخصیت بن جاتا ہے۔ گھر میں بھی عزت ہوگی اور باہر بھی ہمارا احترام کیا جائے گا۔ ایسا سماج حقیقت میں امن و امان کا گہوارہ ہوگا، پردہ اور حیاداری کا پیکر ہوگا۔ امید ہے کہ اگر ہم ان سماجی اصولوں کی پابندی کریں تو ہم موجودہ بربریت، ظلم اور ستم اور دہشت گردی سے بچ سکتے ہیں اور ایک ایسی زندگی کی امید کر سکتے ہیں کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کو ادب و احترام سے مخاطب کریں گے، حیاداری کا ماحول ہوگا، ایک دوسرے کے مقام کا خیال کیا جائے گا اور یقیناً رہتی دنیا ایسے سماج اور معاشرے پر فخر کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں کیسے کیسے انمول تحفے دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔